السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میری یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ 2 چیپٹر نمبر 2 جو خواجہ حسن نظامی کا ہے، اور انہوں نے جو چیپٹر لکھا ہے مٹی کا تیل لکھا ہے، جو کہ ایک مضمون ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خواہ وہ کلاس 10 ہو یا 12 ہو، اس کی مکمل تیاری اس چینل پر فری میں کرایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی ہمارے چینل سے جڑیں اور اپنے دوست احباب کو، اپنے جاننے والوں کو بھی اس چینل سے ضرور جوڑیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو PDF جو کہ فری میں ملنے والا ہے وہ بھی حاصل کریں، اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ جس طریقے سے آف لائن میں تیاری کرائی جاتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو آن لائن میں بھی تیاری کرائی جائے گی۔ کتاب کو سامنے رکھیں، اور کتاب کو سامنے رکھنے کے بعد ہمارے اس سبق کو سنیں۔ دیکھیے، یہ چیپٹر خواجہ حسن نظامی کا ہے۔ آگے دیکھیے، خواجہ حسن نظامی حضرت سید بدر الدین اسحاق کی اولاد میں ہیں۔ خواجہ حسن نظامی یہ کن کی اولاد میں ہیں؟ حضرت سید بدر الدین اسحاق کی اولاد میں ہیں۔ حضرت اسحاق حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ممتاز خلیفہ، داماد اور خادم خاص تھے۔ حضرت اسحاق کون تھے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ممتاز خلیفہ تھے، داماد بھی تھے اور خادم خاص تھے، یعنی ان کے خاص خادم تھے، ان کے ارد گرد ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی تربیت میں ان کا اہم حصہ تھا۔ اس کے آگے دیکھیں، یہاں سے اہم بات ہے جس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی، حضرت خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دسمبر 1878 عیسوی میں۔ کب ان کی پیدائش ہوئی؟ دسمبر 1878 عیسوی میں اندرون کوٹ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اندرون کوٹ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی، جو ان کا آبائی مکان تھا۔ آبائی مکان یعنی دادا پردادا کا مکان تھا۔ والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا۔ والدین بولتے ہیں ماں اور باپ دونوں کو۔ والدین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جی، تو والدین کے اندر ماں باپ دونوں کے دونوں شامل ہو گئے، تو والدین نے ان کا نام کیا رکھا؟ قاسم علی رکھا، یاد رکھنا ہے۔ لیکن ان کے ماموں انہیں علی حسن کہہ کر پکارتے تھے، لیکن ان کے ماموں جو تھے وہ کیا کہتے تھے؟ علی حسن۔ کیا کہتے تھے؟ علی حسن کہتے تھے۔ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا ہے نا؟ کیا کیا؟ علامہ اقبال نے، جو کہ مشہور شاعر ہیں، انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا، اور یہ اسی نام سے مشہور بھی ہوئے۔ کس نام سے مشہور ہوئے؟ خواجہ حسن نظامی کے نام سے مشہور ہوئے، معروف ہوئے۔ خواجہ صاحب کے والد کا نام، یعنی خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا؟ سید عاشق علی نظامی تھا۔ کیا نام تھا؟ سید عاشق علی نظامی تھا۔ ان کی والدہ یعنی ان کی امی کا نام کیا تھا؟ سیدہ چہیتی بیگم۔ کیا نام تھا؟ سیدہ چہیتی بیگم۔ خواجہ حسن ابھی کیا تھے؟ کم سن تھے۔ کیا تھے ابھی؟ خواجہ حسن ابھی کم سن تھے، یعنی چھوٹے تھے، چھوٹے بچے تھے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ والدین کے اندر ماں باپ دونوں کے دونوں شامل ہو گئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بڑے بھائی سید حسن علی شاہ نے ان کی کفالت کی۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کے بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ ان کی پرورش و پرداخت کرتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے بڑے بھائی، جن کا نام تھا سید حسن علی شاہ، نے ان کی کفالت کی۔ جی، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے
خواجہ حسن نظامی نے مختلف اساتذہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ دیکھیے اساتذہ یہ استاد کی جمع ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جب قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو صرف ایک استاد سے نہیں بلکہ چند استاد سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے انہوں نے بھی مختلف استاد سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ 18 برس کی عمر میں اپنے چچا کی لڑکی، 18 سال کے تھے تو اپنے چچا کی لڑکی جس کا کیا نام تھا، دیکھیے اس کا تذکرہ آ رہا ہے جی، سیدہ حبیب بانو سے نکاح ہوا۔ اپنے چچا کی لڑکی یعنی ان کی چچیری بہن تھی جس کا نام تھا سیدہ حبیب بانو۔ کیا نام تھا؟ سیدہ حبیب بانو۔ ان سے ان کا نکاح ہو گیا۔ پہلی بیوی کے وصال کے بعد یعنی جب پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا جس کا نام تھا سیدہ حبیب بانو، تو ان کے انتقال کے بعد سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے نکاح کیا۔ سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ خواجہ صاحب کی ابتدائی زندگی بڑی پریشانیوں میں بسر ہوئی۔ ان کی جو ابتدائی زندگی تھی، شروعاتی زندگی تھی، بہت پریشانیوں میں بسر ہوئی۔ انہوں نے حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی اور اپنے احباب کے ساتھ مل کر یعنی اپنے دوست کے ساتھ مل کر درگاہوں اور خانقاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی اور مخالفت برداشت کی۔ انہوں نے مختلف ہندو تیرتھ استھانوں کی بھی یاترا کی اور ہندو سادھو سے فلسفہ ویدانیت سیکھا۔ کس نے سیکھا؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں لکھی انہوں نے؟ 200 سے زیادہ کتابیں لکھی اور ہر جگہ زبان نہایت سادہ استعمال کی، یعنی اتنا آسان کہ ہر آدمی اسے سمجھ سکے۔ صحافی کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ کس نے؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ روز نامچی اور قلمی چہرے تو ایک طرح سے ان کی ایجاد ہے، یعنی ان کی طرف سے جاری کردہ، ان کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ 1857 کے متعلق ان کی کتابیں پڑھیے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ 1857 کے اندر جو جنگ ہوا تھا وہ ایک تاریخی جنگ تھا، تو اس کے متعلق ان کی کتابیں ہیں بہت ساری۔ انہوں نے شری کرشن پر بھی ضخیم کتابیں لکھی ہے۔ شری کرشن جو کہ ہندو کے بھگوان مانے جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی انہوں نے ضخیم کتاب یعنی موٹی کتابیں لکھی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نظام بنصری کے نام سے ترتیب دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء جو ہیں ان کی سوانح انہوں نے لکھی کس نام سے؟ نظامی بنصری کے نام سے، نظامی بنصری کے نام سے ترتیب دی ہے۔ سپارہ دل ان کی انشا پردازی کا اہم نمونہ ہے۔ کیا نام ہے؟ سپارہ دل ان کی انشا پردازی کا اہم نمونہ ہے۔ 31 جولائی 1955 کو ان کا انتقال ہوا۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 31 جولائی 1955 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے 1878 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی قبر بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں 50 برس قبل ہی تیار کرا لی تھی۔ انہوں نے اپنی قبر جو تیار کرائی تھی کس گاؤں میں؟ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں۔ کتنے سال پہلے؟ 50 سال پہلے۔ اور اللہ کا ایسا کرشمہ ہوا کہ وہ اسی میں کیا ہوئے؟ دفن بھی ہوئے، ہے نا۔ یہ تو آپ کے کتاب کا چیپٹر ہوا۔ اب دیکھیں آگے جو سوالات ہے اسی چیپٹر کا، اپنی کتاب کو کھولیں اور ملانے کی کوشش کریں، تب آپ کو بات بآسانی سمجھ میں آئے گی۔ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ خاک بولتے ہیں کس کو؟ مٹی کو بولتے ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مٹی کو۔ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر، سب سے گھٹیا کس کو سمجھا جاتا ہے؟ مٹی کو سمجھا جاتا ہے۔ مٹی کے ساتھ دنیا کیا کیا سلوک کرتی ہے یہ مخلوق کے پاؤں سے روندی جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کے پاؤں سے وہ کیا ہے؟ مٹی روندی جاتی ہے، انسان اس پر چلتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے، کیسے؟ کیوں؟ اس کا جواب دیکھیے، کیونکہ اس کے دم سے دنیا میں اجالا ہے۔ مٹی کے تیل کے دم سے دنیا میں کیا ہے؟
اجالا ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، کیا ہے؟ مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ کیوں ناک بھو چڑھاتے ہیں؟ بدبو کی وجہ سے۔ مٹی کا تیل جو ہے اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی بلکہ بدبو ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے ناک کو، اپنے بھو کو چڑھاتے ہیں۔ مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ ضرورت اور افادیت کے لحاظ سے۔ اس لیے بڑھ چڑھ کر ہے کہ عام آدمی کو جب روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو مٹی کا استعمال کرتا ہے، ایک ضرورت بھی ہے اور فائدہ ہے کیا اس سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، کیسے؟ اپنی صلح کی پالیسی کی وجہ سے۔ اللہ سے ایک صلح ہے، مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، یعنی ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو بھی اپنے مٹی تیل سے روشنی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مٹی کے تیل کے ذریعے اسے بھی روشنی دیتی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی ہے۔ اب دیکھیں آگے مختصر سوالات مع جوابات جو کہ آپ کے کتاب کے اندر ہیں، سوال دیکھیں اور یہاں جواب ملائیں۔ جی دیکھیں، مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ دیکھیے مٹی کی بے چارگی اور ذلت پر اس لیے ترس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 بنیادی عناصر پیدا کیے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ 4 بنیادی عناصر ہیں۔ ان چاروں میں سب سے زیادہ حقیر مٹی ہی ہے۔ ان چاروں میں سب سے زیادہ گھٹیا کیا ہے؟ مٹی ہی ہے، جو تمام مخلوقات کے پانوں سے، یعنی تمام مخلوقات کے پاؤں سے کیا ہوتی ہے؟ پاؤں تلے روندی جاتی ہے۔ پانوں تلے یہاں لکھا ہوا، یعنی پاؤں تلے روندی جاتی ہے، پانی کے موت کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ جب پانی آئے، جب سیلاب آئے، تب کیا اس کے موت کے ساتھ مٹی بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جاتی ہے۔ جب تیز ہوا چلتی ہے تو مٹی اس کے جھونکے میں، یعنی ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ اڑنے لگتی ہے۔ آگ کی تمازت اور گرمی کے ساتھ جلتی ہے۔ جب مٹی پر آگ لگایا جائے یا اسی طریقے سے گرمی زیادہ پڑنے لگے تو مٹی کیا ہے؟ گرم ہو جایا کرتا ہے، جلنے لگتی ہے۔ اس کے بعد اور دیکھیں کیا، مگر پھر بھی اف نہیں کرتی، کوئی افسوس نہیں کرتی، اس کی اسی بے چارگی اور ذلت پر کیا آتا ہے؟ ترس آتا ہے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 2، کیا ہے سوال نمبر 2؟ سوال نمبر 2 ہے، مٹی کی تہ میں کون کون سے خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی کے تہ کے اندر، مٹی کے اندر کون کون سے خزانے چھپا رکھے ہیں؟ دیکھیے مٹی کے تہ میں قدرت نے ایسے ایسے نایاب خزانے چھپا رکھے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں۔ ان خزانوں کو کام میں لا کر انسان ایک مہذب آدمی کہلاتا ہے کہ نہیں؟ طرح طرح کے معدنیات جیسے سونا، چاندی، یہ کہاں ہے؟ مٹی کے اندر۔ ہیرے، موتی اور جواہرات وغیرہ مٹی کے اندر ہی ہوتی ہے۔ یہ سب کہاں ہوتے ہیں؟ قیمتی چیز سب کے سب مٹی کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر یہ معدنیات نہ ہوتے تو انسان جانوروں جیسی زندگی بسر کرتا۔ اگر یہ تمام تر چیزیں نہ ہوتی تو انسان جانور جیسی زندگی بسر کرتا۔ خیر اور چیزوں کو تو چھوڑیے، مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ نسبتاً یہ دوسرے تمام قدرتی خزانوں سے زیادہ مفید ہے۔ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، اس سے زیادہ قیمتی کون چیز ہے؟ یہ مفید کیا ہے؟ تو مٹی کا تیل ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے؟ انسان کے غم کا شریک کیسے ہے وہ بتانا ہے۔ مٹی کا تیل انسان کا شریک غم اس طرح ہے کہ وہ عوام کے ہر طبقہ کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ جنتا جو ہوتے ہیں خواہ وہ کسی درجے کا ہو، ہر طبقہ کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے وہ غریب طلباء کو، غریب جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، اپنی روشنی میں سبق یاد کراتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بچے غریب ہیں ان کو اپنی روشنی سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتا، بلکہ غریب بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو اپنی روشنی سے سبق یاد کراتا ہے۔ بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔
اسی تیل کی روشنی میں چور کو چوری کرنے میں مدد کرتی ہے اور چور پکڑنے میں پولیس کی بھی مدد کرتی ہے۔ اسی تیل کے ذریعے، اسی تیل کی روشنی کے ذریعے چور چوری بھی کرتا ہے اور اسی تیل کی روشنی کے ذریعے پولیس چور کو پکڑتی بھی ہے۔ جدائی کی رات میں جب عاشقوں کا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہوتا تو مٹی کا تیل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مٹی کا تیل آگے دیکھیں کیا ہے، اپنے وجود کو جلا کر انسان کا شریک غم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے باعث تسلی ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی عاشق ہے، اس کا کوئی غمخوار نہیں ہے، اس سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا تو مٹی کا تیل اپنا وجود کو جلا کر انسان کا شریک غم بن جاتا ہے، اس کے غم میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے تسلی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں سوال نمبر 4 جو کہ آخری سوال ہے، کیا ہے؟ راک فیلر کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا؟ یہ اہم سوال ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے، اس لیے غور سے دیکھنا۔ راک فیلر امریکہ کا ایک تاجر تھا۔ تاجر بولتے ہیں تجارت کرنے والے کو، کس کو بولتے ہیں؟ تجارت کرنے والے کو تاجر بولتے ہیں۔ وہ مٹی کے تیل کی تجارت کرتا تھا۔ راک فیلر امریکہ کا ایک تاجر تھا جو بیچا کرتا تھا مٹی کا تیل۔ اس نے ابتدا میں یعنی شروعات میں بہت معمولی سرمایہ سے، بہت کم پیسے سے مٹی تیل کی تجارت شروع کی، یعنی مٹی کے تیل کی تجارت شروع کی اور رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے بہت دولت کمایا، یعنی بہت پیسہ کمایا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا شمار یعنی اس کی گنتی دنیا کے چند اہم اور بڑے سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ یعنی آسان لفظوں میں کہے تو انہوں نے راک فیلر بہت کم پیسے سے مٹی کے تیل کی تجارت کی اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے بہت پیسہ کمایا اور ایک وقت ایسا بھی آیا یعنی اس کی قسمت اتنا چمکی کہ دنیا کے جو مشہور پیسے والے تھے ان میں ان کا شمار ہونے لگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے نمبر پر ضرور رابطہ کریں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ فقط والسلام۔